دنیا میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جامعہ تدریس القرآن اویسیہ میں ہفتہ وار بزم علم و ادب میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا اس بزم علم و ادب ہر گھڑی ہر لمحہ برکت عطا فرمائی، ہمیں علم، عمل اور ادب کی دولت ہر وقت وما وقت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر، جو بلائی تم کرو فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ بلائی کرنے کی طرف شوق دلاتی ہے، نیکی کا شوق دلاتی ہے، ترغیب دلاتی ہے کہ کوئی بھی نیکی ہو جو تم کرو اللہ اسے جانتا ہے اور اس کی جزا ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اچھا عمل کیا اور آپ کو اس کی جزا نہ ملے، آپ نے ثواب کی نیت سے مختلف اچھی نیات کی ہیں تو آپ کو ثواب نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کمزور ہو، دین سے دور ہو تو کوئی اور خیال ہو سکتا ہے، لیکن جو دین کے قریب ہے، جس نے دین کو کچھ سمجھا، دین والوں کے پاس بیٹھا، علماء حق کے پاس بیٹھا، اولیاء اعظام کے پاس بیٹھا، نیک بندوں کے پاس بیٹھا، ان کی سوچ پکیزہ ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کے لیے عمل کریں اور اس پہ جزا نہ ملے۔ ہماری نیت پکیزہ ہو اور عمل بھی صحیح ہو، ہم وہ کریں، ہمیں اس پر کچھ نہ ملے، نہیں، کیونکہ اس کی تربیت ہوئی ہے، اس قرآن سے واقف ہے کہ یہ تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، وہ فرما رہا ہے۔ تو جو مالک فرما دیتا ہے اور وعدہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے وعدے نہیں ہیں، بعد اب ہمارے وعدے بھی منافقت کی بنیاد پر ہی ہوتی ہیں، وعدہ تو ہوتا نہیں ہے، دل میں شیطان ہوتا ہے، زبان پہ الفاظ ہوتی ہیں، جانا نہیں ہے لیکن دل میں کیا نہیں جانا، اوپر کیا میں پہنچ جانا۔ یہ کیا ہے؟ منافق ہے جس کی زبان ہو رہا ہے، دل ہو رہا ہے۔ مومن وہ ہے جس کی دل و زبان ایک ہے، الفاظ زبان پہ ہوں، نیت دل میں ہو، کہ ویسے ہی آنکھیں اس کے لیے کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی شرعی وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں پاتا، تو اسے اجر بھی مل جاتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو وعدہ زبان کے الفاظ کہنے سے نہیں ہوتا، دل سے ساتھ ارادہ ہوتا ہے۔ وہ الفاظ اس کے اظہار ہیں کہ میں آؤں گا اس ٹائم، لیکن دل میں بھی یہ ہے کہ آؤں گا۔ آگے کوئی وجہ بن گئی ہے، عذر آ گیا ہے، تو اسے وعدہ خلاف کرنے والا نہیں کہتے، بلکہ اسے کہتے ہیں وعدہ وفا کرنے والا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا وما تفعلوا من خیر۔ اب یہ دائیں طرف درس نظامی پڑھنے والے طلباء ہیں اور اس چیز کو جانتے ہیں کہ نون ایسے نہیں گرتا، نون رابع گرتا ہے تو یا ناصب آنے کی وجہ سے یا جوازم آنے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تو ادھر کون سے جوازم میں سے حرف آ گیا یا کلمہ آ گیا جس نے اسے گرا دیا ہے، یا نواسب میں سے کون سا ہے؟ یہ ہم تنفقون نہیں پڑھے، ہم پڑھے ہیں، تفعلون نہیں پڑھے، تفعلوا پڑھے ہیں، اور قرآن پاک میں آگے بھی آیا، اللہ پاک فرماتا ہے وما تفعلوا، اور یوں بھی آتا ہے تنفقوا، نون نہیں آ رہا، نون گر گیا تھا، فلونہ میں بھی گر گیا ہے، تو اب ادھر کون سا کلمہ ہے جس نے نون کو گرا دیا؟ تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نون گرا لفظاً اور معنی میں بھی چینجنگ ہے اور لفظ میں بھی چینجنگ ہے۔ یہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ گرامر جب جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بعض دفعہ ایک لفظ آتا ہے وہ لفظ میں ہی چینجنگ کرتا ہے، لیکن اس کا ظاہر بھی بدلتا ہے، کچھ اس کا باطن بھی بدل دیتا ہے، یعنی باطن میں بھی چینجنگ کر دیتا ہے، ظاہر میں بھی۔ تو ایک لفظ آنے سے ظاہر بھی چینج ہوتا ہے،
باطن بھی چینج ہوتا ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں کہ 18 سال پڑھتے ہیں، نہ ان کا ظاہر چینج ہوتا ہے نہ باطن چینج ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا یہاں تو ایک کلمہ ہے، وہ کلمے کا ظاہر بھی چینج کر دیتا ہے، اس کا باطن بھی چینج کر دیتا ہے۔ تو کلمہ کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے یار ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کلمہ بھی چینجنگ کرنے میں ذریعہ ہے، خود تو نہیں کرتا، چینجنگ کوئی کرتا ہے لیکن خود وہ نہیں کرتا، وہ ایک سبب و ایک ذریعہ ہے سمجھانے کے لیے۔ سب کچھ رب ہی کرتا ہے، رب کی توفیق سے ہے، رب پیدا کرتا ہے، لیکن خالق کائنات نے آگے ان چیزوں کے پہنچانے کے اور ان فائدوں کے پہنچانے کے اور ان نقصانوں کے پہنچانے کے ذرائع رکھے ہیں، وسائل رکھے ہیں۔ میرے ذریعے نفع ہوگا، آپ کے ذریعے نفع ہوگا، اللہ بچائے نقصان نہ ہو، نفع ہی ہو، لیکن ذریعہ نفع تو اس نے پیدا کی ہے، ذریعہ یہ سارے کلمات اس نے پیدا کیے۔ جو کلمے میں چینجنگ کر رہا ہے، تبدیلی کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس نے ان کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ تو ذریعہ بن کے فائدہ بھی دے رہا ہے، ذریعہ بن کے نقصان بھی دے رہا ہے۔ تو اس لیے بندے کو ہمہ توجہ خالق کائنات کی طرف رکھنی چاہیے، باقی جو بھی دینے والا ہے اس سے انہیں خالق کائنات ہی نظر آنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہی دینے والا ہے۔ اور یہاں ماں، کلمہ ماں آیا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اسماء شرطیہ، تو یہ اسماء شرطیہ میں ایک کلمہ ہے ماں، اور یہ ان کے معنی میں ہے، حالانکہ یہ حرف نہیں ہے، اسم ہے۔ تو دیکھو اسم ہو کر بھی ان کے معنی میں ہے، کس کے؟ بس شکل اس کی کیا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے اس کا؟ اب بندہ شکل ہی دیکھتا ہے، تو آپ کو صرف شکل نہ دیکھو، بات شکلیں ہیں، لیکن شکلوں میں کچھ عقلیں بھی ہیں، کچھ عقلیں بھی ہیں۔ باقی کتنوں کی شکلیں ہوتی ہیں، 50 100 ہوتے ہیں، ہوتے سارے انسان ہی ہیں، لیکن ان میں کام کرنے والے کچھ جانور بھی ہوتے ہیں، لیکن ہیں انسان، لیکن کام جانوروں کی طرح کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو ہے انسان، یہ دن گدھا نما ہے۔ کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح کا انسان ہے، گدھا نہیں ہے، لیکن کام گدھے والے کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو شیر ہے، کہا شیر کا اب ہے، یہ تو انسان ہے، کہتے ہیں کام شیر والے کر رہے ہیں۔ کام یہ نہیں ہے اس کا لفظ انسان ہی اس سے اتر جائے اور بشریت سے اسے نکل جائے، وہ بشری ہے، وہ انسان ہی ہے، لیکن کام شیروں والے کرتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر وصف پایا جاتا ہے۔ اب یہ کلمہ ماں ہے اسم ہے، لیکن کام ان کا کر رہا ہے، کس کا؟ اس لیے اس کے اندر ایک ان کو مانا جاتا ہے، وہی ان ہے جو آخر میں آ کے نون کو گراتا ہے۔ کس کو؟ حرف شرطیہ آپ نے پڑھا ہے کہ مضارع پہ داخل ہو کر اس میں کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، اور اعرابی نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ حرف علت آئے تو اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یوں ہوا کہ اسماء شرطیہ جب ان کے معنی میں ہیں تو ان جب وہ گراتا ہے تو پھر ماں بھی وہ عمل کرتا ہے جو ان عمل کرتا ہے۔ اس لیے ما تفعلون نہیں پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے؟ تو جب اس نے ان کا عمل کیا تو ان کرتا ہے مستقبل کے معنی میں، یہ ہے اندر کی چینجنگ۔ ایک ماں ان کے معنی میں ہوا، پھر دوسرا کام ان جب داخل ہوتا ہے مضارع پہ یا ماضی پہ، اسے کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ نہ امیر میں پڑھ لیا، آپ نے حفظ بھی کر لیا نہ امیر۔ ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، یہ تو ماضی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے تو نے مارا تو میں نے مارا۔ کہا ہاں بالکل ایسا ترجمہ وہی کرے گا جو گرامر سے بالکل لا تعلق ہے، جس کا کوئی نہیں، جیسے آج کل کے سکالر جو اوپر بیٹھ کر خود ہی دین بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا دین بیان کرنا تم نے، یہاں تو گرامر پڑھنے والوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ خود کی طرف اس کو مسئلہ بیان کریں، گرامر پڑھ کر سمجھیں کہ اکابرین نے کیسا سمجھایا ہے، خود سمجھ کر پھر آگے امت مصطفیٰ کو سمجھائیں۔ سمجھ آئی؟ تو اب اسی طرح ما تفعلوا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جو تم کرو، کیا؟ حالانکہ آپ نے پڑھا تفعلون کا ترجمہ کیا ہے؟ تم کرتے ہو یا کرو گے، تو یہ دو زبانوں میں پر دلالت کرتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی مراد ہوتا ہے، دلالت دو پر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کرتا بھی یا کرے گا بھی ایک ہی وقت میں، تو یا کہیں گے کہ اس طالب علم کی اس ٹائم شاید کوئی طبیعت خراب ہے، طبیعت زیادہ بخار بھی ہو جاتا طالب علمانوں، محنت ہی بہت کرتے ہیں، محنت
بہت کرتی ہیں پڑھائی میں، کسی کو پیٹ درد شروع ہو جاتا ہے، کسی کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو وہیں کبھی کرکٹ کی طرف نظر آتے ہیں، کبھی وہاں، اب کہاں گیا وہ بخار اور درد کہاں گیا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کیا کہیں گے اس وقت یہی کہیں گے اس ٹائم شاید دماغ کو بخار ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے ایک وقت میں کرتا بھی ہے تو کرے گا بھی، ایک ہی وقت میں ایک ہی مراد ہوگا، کیا ہوگا؟ یا موجودہ زمانہ لے لیں گے یا کون سا لیں گے؟ آئندہ۔ لیکن جب حرف ان داخل ہوتا ہے شرطیہ، پھر موجودہ نہیں ہوتا، پھر وہ خاص استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے، اس سے ترجمہ اس کا ہوگا وما تفعلوا، جو تم کرو، نون گر گیا، اب ترجمہ کیا ہے؟ اب ما عام ہے، کیا ہے؟ ما عام ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر عام کی مبہم ہے، پتہ ہے ماں میں کیا ہے؟ جو کیا ہے؟ بولو، سمجھ آئی ہے؟ جو تم کرو، وہ جو کیا ہے؟ جو مرضی کرو، عام ہے نا، تو عام میں تو جو مرضی آ گیا نا، لیکن خالق کائنات جل وعلا نے اس کو محبوب پہ بھی نہ چھوڑا، آگے علماء پہ بھی نہ چھوڑا کہ وہ خود ہی وضاحت کر کے بتائیں کہ اللہ عز و جل کی اس ماں سے کیا مراد ہے اور مالک اس ماں سے کیا ارادہ کرتا ہے، خود ہی فرما دیا ما من خیر، ماں یعنی ماں کی وضاحت خالق کائنات نے خیر سے فرمائی ہے، کس سے فرمائی ہے؟ من خیر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ من بیانیہ ہے، کیا ہے؟ بیانیہ کا کیا مطلب ہے؟ ماں قبل جو ابہام تھا اس کی وضاحت کر دی، کیا کر دی؟ جیسے تھوڑی تھوڑی میں بھی آپ کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں کہ نہیں وضاحت کرتا ہوں، بعض دفعہ آپ تکلیف نہیں دیتے تو آپ خود ہی وضاحت کر دیتی ہیں، اور بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ تو جب کرتی ہیں تو پھر بیان کرنے والے ہم ہوتے ہیں، ہم بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ مبین ہوتے ہو، آپ کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ماں کا بیان ہے کیا؟ من خیر، من یعنی اللہ پاک فرماتا ہے اور جو تم نیک کام کرو، جو تم بلائی کرو، اور ایک جگہ کیا ہے؟ جو تم خرچ کرو، جو تم وما تنفقوا من شیء، ادھر خاص ہوا کہ نہیں؟ بولو، خاص ہوا ہے نا؟ دیکھو ما تفعلوا من خیر، اس میں تو یہ ہے کہ جو تم کرو، کیا کرنا ہے اس میں؟ خیر، کیا؟ جو خیر تم کرو، اور ادھر ہے جو تم خرچ کرو، تو خرچ کس کو کرنا ہے؟ ادھر مال ہے، ادھر کیا ہے؟ جو تم وما تنفقوا من شیء، کیا؟ جو شے اللہ کے نام میں خرچ کرو، اور ادھر ہے جو تم اچھا عمل کرو، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ جب گرامر صحیح ہوگی، جب پھر آپ کو معنی کا پتہ چلے گا، تو ترجمہ پھر اس طرح ہوگا وما تفعلوا من خیر، جو تم بلائی کا کام کرو، جو تم اچھا کام کرو، فإن اللہ بہ علیم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آگے فإن اللہ بہ علیم آیا ہے، پیچھے تو شرط ہے، کیا یہ جزا ہے؟ بولو، جب شرط آتی ہے تو اس کی جزا آتی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے جو تم خرچ کرو میں اسے جانتا ہوں، جو تم عمل کرو اچھا میں اسے جانتا ہوں، تو جزا، یہ جزا ہے، میں اسے جانتا ہوں، تو جزا کہاں ہے؟ اس لیے جنہیں بہت شوق ہوتا ہے مبلغ بننے کا، کیا؟ اور یہ کیمرہ لگایا، اوپر بیٹھ گئے، اور پھر جو آئی جہالت آگے کی، اور اس کا نتیجہ گلی گلی میں بے ادب پیدا ہو گئے، اور دیکھو کس طرح لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ ان بگڑے ہوں نے ان لوگوں کو خراب کر دیا جنہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی، جنہیں پتہ ہی نہیں۔ ترجمہ کرو جی اس کے اور کسی جو لفظ کا ترجمہ وہیں کرو، ہم نے کہا کرو وما تفعلوا، جو تم کرو بلائی، آگے مرو، آگے بھی بتاؤ کیا ہے، جزا کدھر ہے؟ بتاؤ نا، یہ تو فإن اللہ بہ علیم ہے، تو کیا فإن اللہ بہ علیم جزا ہے؟ جزا معذوف ہے، جزا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے جو تم بلائی کرو، جو تم اچھا کام کرو، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جزا دے گا مالک تجھے، تمہیں جزا دی جائے گی، یہ اس کی جزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے کہ کیا دی جائے گی؟ جزا دی جائے گی۔ مت سوچنا
کہ جزا نہیں ملے گی. فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٌ, اللہ تمہارے عمل خیر کو جانتا ہے. اللہ تمہارا اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہو مالک اسے بھی جانتا ہے. اللہ عز و جل تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا, ضرور. اب اس کی سمجھ آ گئی. تو جو بلائی کرو اس پہ کیا ملے گا؟ جزا ملے گی, اس پہ جزا ملے گی. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, کتنی لطیف بات ہے کہ اللہ بہمدہ میں جانتا ہوں, میں اور آپ بیٹھے جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. تو اب تم بھول جاؤ, جب وہ جانتا ہے جس کے لیے کی وہ جانتا ہے نا, تو اب بھول جاؤ میں نے نیکی کی ہے, لوگوں کے لیے کی ہے, کس کے لیے کی ہے. تو اللہ جانتا ہے, بدلہ دے گا نا. اب کسی اور سے لے کے کیا کرنا ہے؟ جب کیر آپ کے لیے ایسے کمینے لوگ ہیں, مجھے صلہ نہیں ملا. ہم نے کہا کیا کرنا ہے, یہ صلہ لے کر چند دن کھاؤ گے پھر پچھتاؤ گے. تو آج ہی سمجھ جاؤ, اور ان سے صلہ نہیں لیتے, نہ ادھر بدلے کی توجہ کرتے ہیں. سودا خالق کائنات سے کرتے ہیں. خالق کائنات اپنی رضا کی دولت دے دے گا, دائمی دولت دے دے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو بندوں سے سودا نہ کرو, بندوں سے اچھا رویہ اختیار کرو, اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, ان کی مدد کرو, ان کے کندھا بنو, لیکن بنو رب کے لیے. پھر رب وہ دے گا جو کوئی بھی نہیں دے سکتا, اور وہ دولت دے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. چلیں اب آپ مزید اس کی طرف جائیں, بات کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم کرو بلائی, یعلمہ اللہ, اللہ اسے جانتا ہے, اللہ اس کو. اللہ پاک فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جو عمل کرے. یہ ساری شرطیں آ رہی ہیں, یا من آ گیا پیچھے ماں آ گیا, تو ماں بھی شرطیہ, من بھی شرطیہ. بس جو عمل کرے. دیکھیں یا عمل مجزوم ہوا کہ نہیں, یا عمل نہیں پڑھ رہے, کیونکہ من بمعنی ان, اور پھر وہ جزم دیتا ہے لفظاً معنی مستقبل کا. جو عمل کرے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ذرہ کے برابر, کس کے؟ خیراً, بلائی, یعنی جو ذرہ کے برابر نیکی کرے, ذرہ برابر نیکی کرے. اللہ پاک فرماتا ہے خیراً یراہ, وہ اسے دیکھے گا, ضائع نہیں ہوگی. میرے لیے کی ہے خیراً یراہ, ذرہ کے برابر بھی ہے, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کی ہے, ضائع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے جس کے لیے کی ہے وہ کبھی بھولتا ہی نہیں, نہ بھولنے کی نسبت ہے, وہ جانتا ہے. اور اس نے اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں جو لکھ رہے ہیں, یہ نہ بھی لکھیں تو وہ جانتا ہے. وہ قیامت کے دن تم دیکھو گے, تمہیں ملے گا اس کا بدلہ. یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اور جو کرے گا برائی ذرہ کے برابر, یرہ, وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا, وہ اسے بھی. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے گا اللہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ محفوظ. عمل کر کے بھول جائے اللہ کے لیے کیا ہے, بندے کی طرف توجہ نہ کرے, نہ دہرائے, خطرہ ہے تکبر آنے کا, خطرہ ہے اس نیکی کے ضائع ہو جانے کا. اس لیے جس کے لیے کی وہ جانتا ہے. اب آگے لگ جاؤ, اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرتے رہو. فرمایا قال تعالی من عمل صالحا فلنفسہ, اور جو بھی عمل کرتا ہے اچھا وہ ساڑھے ایسے کرتا ہے. ہم تو بے پرواہ ہیں, ہم تو اللہ الصمد, اللہ تو بے پرواہ ہے, ہم تو غنی ہیں اور ہمیں تو ضرورت ہی نہیں, ہم تو کھلاتے ہیں, ہم تو دیتے ہیں. اب جو بھی ہماری مان کر اچھا عمل کرتا ہے, جو ہماری رضا کا طالب ہے اور پکیزہ سوچ سے وہ عمل کر رہا ہے, اپنی لیے کر رہا ہے. کس کے لیے؟ نہیں کہتے تو احسان کرنا ہے ساڑھے تے, نہیں سنتے جی کہنے نے, اور ساڑھے احسان کرنا ہے, اور تیرے ایسے کہنے ہیں کمینے تیری زندگی بن جائے. تو نہیں سمجھتا تو ابا جی کو دشمن سمجھتا ہے, اماں جی کو بھی دشمن سمجھتا ہے, استادوں کو بھی دشمن سمجھتا ہے, وہ روک ٹوک جو کرتی ہیں. ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ابا جی سے دور کیوں ہوتے ہیں, اسی طرح سمجھے کہ استاد جی سے کیوں بھاگتے ہیں, اس استاد جی سے جو ان کو برے سے روکتے ہیں اور بھلائی کا کہتے ہیں, تو بچہ اس سے بھاگے گا کہ نہیں. ابا جی سے کیوں, ابا جی بھی روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, بیٹا ادھر نہیں جانا, بیٹا ادھر نہیں جانا, بیٹی ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اس محفل میں نہیں بیٹھنا, اس محفل میں بیٹھنا ہے, وہاں نہیں جانا, یہاں جانا. کہنا ابا جی تو روک دے ہی رہندے نے, ابا جی
تو ابا جی کو بھاگن گے اما جی دے قریب ہون گے کیونکہ اما جی روکتے کم ہیں. اما جی تو میرے شاہ صاحب ماتے ہیں ماں بھی بڑی محبت کرتی ہے, باپ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, لیکن باپ کی محبت چھپی ہوتی ہے اور ماں کی محبت ظاہر ہوتی ہے. استاد بھی بڑی محبت کرتا ہے لیکن استاد کی محبت بھی چھپی ہوتی ہے کیونکہ استاد ان کا اتنا پیار کرنے والا ہے کہ بار بار ان کو برائی سے روکتا ہے اور انہیں اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور انہیں بچاتا ہے. لیکن نفس پہ بھاری ہے تو یہ استاد سے بھاگتے ہیں جیسے ابا جی سے بھاگتی ہیں کہ ابا جی تو روکتے ٹوکتی ہیں. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا, ابا جی تو بڑے شفیق تھے اور استاد بھی بڑے شفیق ہیں, وہ استاد جو روکتے ٹوکتے ہیں. لیکن اب استاد کہتا ہے اور تو میں روکنا ماں تو میں منع کرنا ہے, کام نہ کرو, قرآن پڑھو, محنت کرو, عمل کرو, ترجمہ پڑھو, تفسیر پڑھو, والدین کا ادب, بزرگوں کا ادب, اچھے طریقے سے چلو, لوگوں کی مدد کرو, تعاون کرو, لوگوں کا سہارا بنو. تم کرو گے تو تہاڈا ہی فائدہ نا, یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کرو گے تو کدھر فائدہ ہے؟ تہاڈا ہی ہے. تو نہیں کرو گے تو آپ ہی مرو گے, تباہ ہوگے. رب نو ضرورت ہے تہاڈی, رب تو پاک ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی کرو گے اعمال صالحہ جو بھی کرو گے وہ اپنے نفس کے لیے کرو گے. فالی نفسی, وہ تمہارے نفس کے لیے ہے. تو اپنے نفس کو سنوارو, اپنی ذات کو سنوارو, ایسا سنوارو مرو بعد میں اور یار کی سواری پہلے ہی آ جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ میں نے جو بات کی, من عمل صالحا فلنفسہ. آج اتفاق ایسا ہوا میں نے جتنی آیتیں پڑھی ساری شرطی ہیں, شروع شرط سے ہی ہوئی ہیں, آگے پھر آگے کیا ہے اس کا جواب بھی آ جاتا ہے محذوف, پھر یہ کلام ہے. یعنی شروع کیا ما تفعلوا یہ بھی شرط, ما تنفقوا یہ بھی شرط, وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ شرط الجزاء. پھر آگے کیا من یعمل مثقال شرط الجزاء. پھر آگے آئے تو من عامل صالحا شرط الجزاء. فالی نفسی جو عمل کرے اپنے اچھا تو کس کے لیے. اب آخری حدیث سے بات, ایک حدیث سے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ دیکھو کہ جو نیکی کرتا ہے سبحان اللہ اس کو کیا دولتیں نصیب ہوتی ہیں. یہ میرے سامنے ریاض الصالحین ہے, اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ خدمت میں, بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور. مالدار لوگ اجروں میں آگے نکل گئیں. مالدار لوگ کس میں؟ ثواب میں. مالدار لوگ کیا ہوئے؟ مالدار لوگ ثواب زیادہ لے گئے ہیں. بولو ذرا کیا جملہ ہے, اور مانا تو بول دو. مال والے لوگ اجر چی اگے نکل گئے نے. اجر چی تو اسی بھلا کہنا ہے, تو اسی کہنا نہیں اس نے ڈانس کیا تھوڑا میں زیادہ کروں, پتہ چلے کہ میں بھی اس سے بڑا کمینہ ہوں, ہم اس میں آگے نکلیں گے. اس نے چول ماری میں اس سے زیادہ ماروں. وہ تھوڑا عورت بنا ہے, تم زیادہ بن کے جو ہے نا شو پیس بن کے سامنے آؤ کس میں ٹک ٹاک پہ. پہلے انسان نظر آتا ہے, بعد میں جانور نظر آتا ہے. کبھی شکل مردوں کی دکھاتا ہے, کبھی عورتوں کی دکھاتا ہے اور بتاتا ہے اور وہ چھوٹا چوڑا تھا میں اس سے بڑا چوڑا ہوں, دیکھ لو مجھے. دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے یہ سرخی پاؤڈر بھی لگاتی ہیں, ٹھیک ہے, پیچھے بھی لگا لیتی ہیں, اپنی طرف سے ہی سیٹنگ کر کے لگاتی ہیں, اور پھر ادھر منہ پہ بھی لگا لیتی ہیں, منہ پہ بھی سیٹ کرتی ہیں. وہ یہ وہی تھے جو حضرت صاحب یہاں نظر آ رہے تھے, اب حضرت صاحب کیا بنے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے دنیا, اس کو ویو زیادہ مل گئی ہیں, اس کے لائک زیادہ ہو گئے ہیں. میرے کام میں اب لائک کیسے بڑھیں گے, اب ویو کیسے بڑھیں گے. اچھا چوڑی پجامہ پہن لیتی ہیں پھر بڑھ جائیں گے, اس طرح بڑھیں گے. یا کو سرخی پاؤڈر کو زیادہ لگائیں, لوگ لشک کو بڑا دیکھتے ہیں, لوگ حسن کو بڑا دیکھتے ہیں, لوگ مرتے ہیں ٹیپ ٹاپ پہ. اس طرح ہی ہے نا, تو ذرا اس طرح تو کریں. پھر وہ کرتے ہیں نا تو یا پھر اوپر جھوٹا ٹائٹل لگاتے ہیں, ہوتی نہیں بات, بس جھوٹ بول کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ یہ ہماری خبر دیکھ لیں یا پھر ہمارا یہ بیان ہماری شکل دیکھ لیں. تو بس وہ دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہیں دنیا کے اعتبار سے. کیا کرو گی؟ لیکن صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مالدار صحابہ کی بات کر رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے فرما بردار, وہ بھی آپ کے فرما بردار. انہیں مال مل گیا زیادہ, ہمارے پاس مال کم ہے, اور پھر وہ مالوں کی وجہ سے اجر بھی زیادہ لے گئے ہیں. ظاہر ہے جس کے پاس مال ہوگا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا,
مسجد پہ بھی خرچ کرے گا، مدرسے پہ بھی خرچ کرے گا، بہن بھائیوں پہ، والدین پہ خرچ کرے گا، اولاد پہ خرچ کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، دیگر جگہوں پہ مخلوق کا بازو بن جائے گا، یہ ہسپتال ہو گئے، دیگر جگہ ہو گئی، ان سے تعاون کرے گا، تو یقیناً مال کے اعتبار سے جب یہ تعاون کرے گا اور عبادات دوسری بھی کرے گا تو یہ ان لوگوں سے آگے نکل جائے گا اور اجر میں زیادہ ہوگا جن لوگوں کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ صدقہ مالی کریں، اور وہ بدنی زبانی کام تو کر رہے تھے لیکن یہ مالی صدقہ کر کے ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی سوچیں اور ان کے عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ سے پاکیزہ فرمائی تھیں، تو صحابہ نے کہا کہ مالدار لوگ اجروں میں آگے نکل گئے۔ جب یہ بات کی کیسے؟ ما یصلون، دیکھو ایک ایک جملے میں سبحان اللہ کیا نور ہے، اور اگر بندہ سمجھے تو دل میں سرور ہے، نکل جائے گا غرور، آ جائے گا سرور۔ الحمدللہ، اور میں کہتا ہوں آئے گا بھی ضرور، اگر اندر نہ ہو غرور، اندر نہ ہو فتور، تو آئے گا ضرور مدینہ پاک سے نور۔ یصلون، مالدار لوگ نمازیں پڑھتی ہیں۔ سنو، صحابہ ہیں مال والے، اصل یہ ہے مال آئے تو رب کی طرف جھکے، اسے کہتے ہیں مالدار، اسے دنیا دار نہیں کہتے۔ دنیا دار وہ ہوتا ہے مال آئے تو خالق کائنات کو بھول جائے، نماز جائے، روزہ جائے، صدقہ جائے، فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، اس کی یہ سوچیں بن جائیں، یہ ہے دنیا دار۔ لیکن وہ کہتے ہیں مالدار ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یصلون، وہ نماز پڑھتی ہیں۔ کیا تعارف تھا اس وقت کہ مالدار لوگ نماز پڑھتے تھے؟ آج غریب نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور غریبوں کو بھی چار مل جائیں تو ان کی بھی نماز جاتی رہتی ہے، ان کی بھی پوچھیں اب کدھر ہے؟ مصروف ہو گئے ہیں، جاب مل گئی ہے۔ کیا مل گئی ہے؟ ہم نے اسے جاب سے بہتر تھا تو غریب ہی رہتا، تو جاب ہی نہ ملتی، تجھے رب کے ہاں حاضری تو نصیب تھی نا۔ تو یصلون، وہ نماز پڑھتی ہیں، کما نصلی، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں مالدار، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتی ہیں۔ یصومون کما نصوم، جیسے ہم رکھتی ہیں یا رسول اللہ۔ ویتصدقون بفضول اموالہم، وہ اپنے زائد مالوں کو مالک کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، مالک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ زائد مال رکھا، کیونکہ ہر مال بھی اللہ کی راہ میں یہ نہیں خرچ کر سکتے، وہ تو ظلم ہو جائے گا، بچوں کا حق، بیوی کا حج کا اموال، فضول یعنی زائد مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا۔ دیکھو ان کا شوق کیا تھا کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا، تب مال ہمیں ہم بھی صدقہ کرتے تو ہم بھی نیکیوں میں آگے نکل جاتے۔ ہمیں بھی ایسی سوچ کاش مل جائے اور ہم بھی اپنی دماغ اور سوچوں کو پاکیزہ کریں۔ تو جب یہ بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی کہ جس سے تم صدقہ کرو، جس سے تم صدقہ کرو؟ تو فرمایا بے شک ہر تسبیح پر، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال خرچ کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں اثر رکھا کہ تم بھی صدقہ کرو؟ کیسے؟ فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے۔ جب آپ کہتے ہو سبحان اللہ، اور یہ سبحان اللہ بھی دل سے، یہ نہیں تسبیح پھرتی رہے اور دل کدھر ہو، دل امریکہ پہنچیا ہو تو زبان بھی کیا ہو سبحان اللہ، کدھر امریکہ میں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا کہہ رہے ہو یہ بھی تو توجہ کرو، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی صدقہ، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کبیرۃ صدقہ، یا کل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر صدقہ۔ تم کہتے ہو سبحان اللہ، صحابہ یہ بھی صدقہ، میرے غلاموں یہ بھی صدقہ، جب کہتے ہو اللہ اکبر یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، وکل تحمیدۃ صدقہ، اور جب کہتے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فرمایا یہ بھی صدقہ، یہ بھی، اور فرمایا کل تحلیلۃ، ہر تحلیل صدقہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی معبود برحق ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ، وامر بالمعروف صدقہ، تم نیکی کی بات کہتے ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ بولو تو صحیح، تو سختہ تو نہیں ہو گیا میں صدقہ پہ کہنا، کیا کہنا بھیا کہ سختہ تو نہیں سمجھ لیا کہ کارسا کہتے ہیں کہ سختہ ہو جائے، جو واقعی لاگی رہے نہیں سختہ ہی ہو گیا۔ صدقہ یعنی آپ کسی کو اچھی بات کہتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ تو اچھی بات کہنی چاہیے کہ نہیں؟ اچھی بات کہنا بھی